حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بدلہ لینے والوں سے مت ڈرو، ہمیشہ معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے، نظریے کا نہیں۔ تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تم کو ہرا نہیں سکتا۔ ترقی کی دوڑ میں ہم اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ ہاتھ میں پکڑے موبائل کی اہمیت پاس بیٹھے انسان سے زیادہ ہو چکی ہے۔ سورج کی کرن زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ کوئی چیز اپنے والدین کو پیش کرو تو اس طرح پیش کرو کہ جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ اسکول کی کلاس میں جب اگلے بچے کو مار پڑتی تھی تو ہم سوچتے تھے کہ اب ہماری باری ہے، پھر ہم جنازہ دیکھ کر کیوں نہیں سوچتے کہ ہم جنازہ دیکھ رہے ہیں، اگلی باری ہماری ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں قدم، قسم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، اور جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ جب دعا کرتے کرتے تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا کہ تمہاری دعائیں بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہیں۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں ہے، اس کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی، اتنی ہی ایک فقیر کے پاس بھی۔ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سخی لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، دوسرا مالدار مگر کسی کے پاس سخاوت نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے، یہ اس کی بد نصیبی ہے، اور اس کے بعد تمہیں اسے زبردستی اپنا بنانا چاہو تو یہ تمہارے نفس کی ذلت ہے۔ جھوٹ بول کر جیت جانے سے اچھا ہے کہ سچ بول کر ہار جاؤ۔ اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو، ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت کبھی نہیں پڑے گی۔ احسان بد زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ انسان اپنی توہین تو معاف کر سکتا ہے مگر بھول نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زبان کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں۔ ہر کسی کو اتنی اہمیت دو جتنی وہ تمہیں دیتا ہے۔ اگر تم کم دو گے تو مغرور کہلاؤ گے، اور اگر زیادہ دو گے تو خود غرض کہلاؤ گے۔ بندے پہ واجب ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے امید رکھے اور اپنے گناہوں سے ڈرتا رہے۔ دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرہ نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کم۔ ہر سنی ہوئی بات کو بیان نہ کرو، ورنہ تمہاری بیوقوفی کے لیے یہی بات کافی ہوگی۔ علم ایسا خزانہ ہے جو کبھی فنا نہیں ہو سکتا۔ نصیحت حاصل کرو تاکہ گناہ سے باز رہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو اس کی بد نصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ بہت سی باتوں کا جواب خاموشی سے دینا بہتر ہے۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ ہیں اور فکر کرنے والے لوگ کم۔ انسان کو بات کرنے کے لیے 1 سال کا وقت لگتا ہے، اور کون سا الفاظ کہاں استعمال کرنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ سب سے بڑی خیانت اپنی قوم سے غداری ہے۔ طاقت ہوتے ہوئے بھی کسی کو معاف کر دینا عذاب خدا سے بچنے کا طریقہ ہے۔ کسی کی نیت دیکھنی ہو تو اسے قرضہ دے دو، اولاد کی موت دلوں کو جلا دیتی ہے۔
غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ انسان کی سب پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ سب سے زیادہ خسارے یعنی کہ کھانے میں وہ سخت رہتا ہے جو حق کی بات کہنے کی قدرت تو رکھتا ہے مگر پھر بھی کہہ نہ سکے۔ زندگی ایسے بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ۔ اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اس کو یہ غرور ہے کہ تم اس کو منا لو گے تو تم اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا۔ کبھی نہ گرنا کمال کی بات نہیں بلکہ گر کر سنبھل جانا کمال کی بات ہے۔ حق بات کی پہلی نشانی ہے کہ اس کی مخالفت ہوتی ہے۔ جس کی کوئی مخالفت نہ ہو وہ قطعی حق نہیں ہے۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے خلاف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا اور جس دن تمہارے خلاف ہو اس دن صبر کرنا۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکیں: تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں پوشیدہ پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ منزل کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ 4 عادتیں انسان کے دماغ کو کمزور کر دیتی ہیں۔ جو بار بار تیز آواز سنتا یا بار بار زور زور سے بات کرتا ہے۔ انسان تھوڑی تھوڑی دیر بعد کھانا کھاتا ہے تو اس کا دماغ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ جو انسان ایک ہی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، کوئی بھی جسمانی کام نہیں کرتا، سارا دن لیٹا رہتا ہے یا بیٹھا رہتا ہے تو اس کا دماغ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے جو انسان سیکھنے کی کوشش کو چھوڑ دیتا ہے اس کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے اور وہ طاقت جو اللہ نے اس کے دماغ میں بخشی ہے اس سے دن بدن محروم ہوتا جاتا ہے۔ رشتوں کو جوڑنے رکھنے کے لیے کبھی اندھا کبھی بہرا تو کبھی گنگا ہونا پڑتا ہے۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ جو چغل خور کی بات پر اعتبار کرتا ہے وہ اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے گنوا دیتا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں لیکن انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد ہی بنتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو تو تم اللہ کے قریب جاؤ اور توقع رکھو کہ تمہاری ہر مراد، ہر فریاد اور ہر خواب ضرور پورا ہوگا۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے شک بے حساب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم خوشخبری کا ایک قطرہ چاہتے ہو لیکن تمہارا رب تم پر خوشخبری کی بارش کرنا چاہتا ہے۔ انسان کا سکون 2 جگہوں پر چھپا ہوتا ہے: غلطی ہو جائے تو سجدے میں اور گناہ ہو جائے تو توبہ۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ بات یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔